بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ آپ ہمارے چینل پر تلاوت قرآن مجید کے علاوہ جید علماء کرام فضیلت الشیخ حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ، عظیم عالم اسلام کے اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ، اور شہید ملت علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ، اور اس کے علاوہ قرآن مجید کی خوبصورت پڑھنے والی آواز دور حاضر کے مشاری بن راشد العفاسی، اور عالم اسلام کے عظیم اسکالر علامہ حشام الہی ظہیر، اور اس کے علاوہ دیگر جید علماء کرام اور علامہ ابتسام الہی ظہیر جو خوبصورت انداز میں خطاب کرتے ہیں، ان کے بیانات، اور مفسر قرآن فضیلت الشیخ ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ کے بیانات بھی سن سکیں گے۔ اس کے علاوہ بے شمار اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ آج کا بیان پیش خدمت ہے فضیلت الشیخ علامہ ابتسام الہی ظہیر حافظہ اللہ۔ اللہ کی توحید کا اعلان کر دو، مشرک کا جینا حرام کر دو، کافر کا سینے پہ کر دو۔ اللہ نے ڈرتے بنتے بندے کمال بن گئے، شرک سے بدعت تو بچ کے ہیرے پہ لال بن گئے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میاں عبداللہ صاحب نے، بھائی عمران صاحب نے، ان کے دوست احباب اور رفقا نے اپنے کاروباری مرکز کے اندر اس بزم کو سجایا ہے۔ آپ ہر اعتبار سے اس جلسے کا اہتمام کرنے والے دوست احباب اس اعتبار سے لائق تحسین ہیں کہ آج کل کے دور پرآشوب میں لوگ اس طرح کی افتتاحی تقریبات یا کاروباری مراکز کے اندر گلوکاروں کو بلوا کر، فنکاروں کو بلوا کر، گانوں کو سنوا کر، ڈراموں کو رچا کر لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر بندے کا اپنا اپنا چلن ہے، اپنا اپنا انداز ہے، اپنا اپنا تعارف ہے، اپنی اپنی پہچان ہے۔ کسی کا تعارف گانا گانے والوں کے ساتھ، سٹیج کے فنکاروں کے ساتھ، ٹیلی ویژن پر ناچنے اور گانے والوں کے ساتھ، اور کسی کا تعارف اللہ کے قرآن کو سنانے والوں کے ساتھ، کالی کملی والے کے فرمان صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارک کو بتلانے والوں کے ساتھ ہے۔ میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ انسان جس قسم کے مشاغل کے اندر اپنے وقت کو بتاتا اور گزارتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس بات کے امکانات بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں کہ وہ شخص موت کے وقت بھی اسی قسم کے اعمال میں منہمک ہو، اور جو شخص دین سے دور ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام اور نبی پاک حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارک سے دور ہوتا ہے، اس کے انجام کار کے بارے میں بھی خدشات ہوتے ہیں۔ گو کہ کئی مرتبہ خدشات اللہ تبارک و تعالیٰ کے لطف و کرم سے اور اس کی رحمت بے پایہ سے اچھے انجام کے اندر تبدیل ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ مالک کائنات کئی مرتبہ اپنے بہت سے گناہ گار بندوں کو بھی اچھے انجام سے دوچار کر دیتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ہمہ وقت انسان کو تقوی والے راستے پر، نیکی والے راستے پہ، للہیت والے راستے پر، اللہ کی یکتائی اور توحید والے راستے پر، پیغمبر زمان محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت والے راستے کے اوپر سختی کے ساتھ کاربند رہنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اعلان فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم اللہ تعالیٰ کے تابعدار ہو۔ یہ آیت نہایت جھنجھوڑنے والی آیت ہے، اس لیے کہ ہمیں اپنے انجام کے وقت کا اور اپنے آخری وقت کا بالکل بھی پتہ نہیں، اور جہاں تک تعلق ہے موت کی بات کا، تو ہم اپنی موت کے اوپر قدرت نہیں رکھتے،
موت اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضہ و اختیار میں ہے، تو یہ کیوں کر ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کے اوپر صحیح طور پہ عمل کیا جا سکے؟ تو اس آیت مبارکہ کے اندر جو حکم دیا گیا ہے اس پہ عمل کرنے کی صورت یہ ہے کہ ہمارے شادی بیاہ، ہمارے جنازے، ہماری تقریبات، ہماری کاروباری محافل، ہمارے معاشرتی معاملات سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے تابع ہونے چاہیے۔ ایسے عالم کے اندر جب ہم ذکر الہی کرتے کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن پڑھتے پڑھتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھتے پڑھتے جب بھی فوت ہوں گے، انشاءاللہ ایمان اور اسلام کے اوپر فوت ہوں گے۔ حضرات گرامی قدر، ایک بندہ تہجد گزار ہے۔ انشاءاللہ میں اپنے موضوع کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہوں کچھ تمہیدی گفتگو کرنے کے بعد۔ ایک بندہ تہجد گزار ہے، شب زندہ دار ہے، فجر کی نماز کو باجماعت پڑھنے کا عادی ہے۔ اب آپ مجھے یہ بات بتلائیے، اس کی زندگی کی آخری رات ہو اور وہ تہجد کے لیے کھڑا ہو، تہجد کی تیاری کر رہا ہو، یا حالت تہجد کے اندر اس کو موت آئے گی، تو کیا وہ اللہ تعالیٰ کا تابعدار نہیں ہوگا؟ حضرات گرامی قدر، جو نماز فجر کا عادی ہے، اگر اس کو اس وقت موت آ جائے، وہ مسجد کی طرف جا رہا ہو، تو کیا اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا؟ حضرات گرامی قدر، یہی معاملات دیگر تمام نیکیوں کے ہیں۔ اس لیے نیکیوں کے ساتھ تمسک کو اختیار کرنا، ان پہ استقامت اور مداومت کو اختیار کرنا انتہائی ضروری ہے، اس لیے کہ اس کے اندر اچھے انجام کے امکانات بہت بڑھ جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے فضل اور توفیق بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگی بھی اسلام کے اوپر اور ہمارا خاتمہ بھی ایمان کے اوپر ہو۔ حضرات گرامی قدر، ان گزارشات کے ساتھ ساتھ میں آپ کی توجہ اس سمت مبذول کروانا چاہتا ہوں جس سمت آج میاں صاحب نے مجھے آپ کی توجہ کو مبذول کروانے کا مشورہ دیا، اور میرے سامنے اس بات کو رکھا کہ اس دور کے اندر لوگ اپنے مقصد تحلیق سے غافل ہیں، اپنے خالق سے غافل ہیں۔ چنانچہ جہاں پر مقصد تحلیق کا ذکر ہونا چاہیے، وہاں پر خالق کائنات اور مالک کائنات کا بھی ذکر ہونا چاہیے۔ حضرات گرامی قدر، ہم تو فانی ہیں، ہم اتنے فانی اور اتنے مٹ جانے والے کہ پوری کی پوری صدی کے اندر سے ایک دو لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں یاد رکھا جاتا ہے، باقی سب کو دوران وقت گردش دورہ اس انداز کے اندر بلا دیتا ہے کہ قبر میں جانے کے بعد مہینہ دو مہینہ تو اولاد کی آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں، لیکن پھر وہ وقت بھی آتا ہے جب اولاد والدین کی قبر کے اوپر جانے سے بھی قاصر ہو جاتی ہے، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنا بھی بھول جاتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، اپنے عیال داری کے معاملات کے اندر انسان اس طرح الجھ جاتا ہے کہ اپنے جملہ معاملات کو فراموش کر دیتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، انسان کی فنا کا عالم کیا ہے اور انسان کی حقیقت و حیثیت کا عالم کیا ہے؟ 150 سال پہلے جو میرے پردادا کے دادا تھے، جو دنیا کے اندر موجود تھے، جو آج میرے اس دنیا میں آنے کی ایک بڑی وجہ بنے، حضرات گرامی قدر، وہ کہاں پہ دفن ہیں، ان کا کیا ذریعہ معاش تھا، ان کا کیا کاروبار تھا، میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ حضرات گرامی قدر، کتنے تعصب کا مقام ہے کہ اس فانی دنیا کے اندر میں نے اپنے دل کو اور آپ نے اپنے دل کو اس انداز میں لگایا ہوا کہ ہم نے ہر چیز کو، اس دنیا کو سمجھا ہوا، اور ہم اپنے خالق و مالک سے اس انداز میں دور ہیں کہ ہم یہ بات سمجھتے ہیں دنیا ساری کی ساری سمیٹ لینا یہی ہماری کامیابی ہے۔ حضرات گرامی قدر، غور کیجئے، 150 سال پہلے جو ہمارے دادا کے دادا تھے، اگر آج وہ ہمارے اذہان و قلوب کے اندر موجود نہیں ہیں، تو 150 سال بعد کیا ہمارے پوتوں کے پوتے ہمیں یاد رکھیں گے؟ حضرات گرامی قدر، ہمیں بھی اسی طرح بلا دیا جائے گا جس طرح ہمارے دادوں کو بلا دیا گیا، جس طرح ہمارے پردادوں کو بلا دیا گیا۔ حضرات گرامی قدر، ایسے عالم کے اندر 50-60 سال کی زندگی گزارنے والا انسان جب قبر کی تنہائیوں میں چلا جائے گا، جب قبر کی وحشتوں میں چلا جائے گا، تو قبر کی وحشتوں کے اندر کیا اس کی نسل اس کے کام آئے گی؟ کیا اس کے پوتے دوتے اس کے کام آئیں گے؟ کیا اس کا نام اور اس کی شہرت اس کے کام آئے گی؟ کیا اس کا کاروبار، اس کا حسب و نسب اس کے کام آئے گا؟ کیا اس کی بزنس، اس کے مربے اس کے کام آئیں گے؟ کیا اس کی دکان، اس کے مکان اس کے کام آئیں گے؟ حضرات گرامی قدر، یہ ساری کی ساری چیزیں تو مٹ جائیں گی۔ انسان کے کام کیا چیز آئے گی؟ اس کا تعلق جو اپنے خالق کے ساتھ ہے، جو اپنے مالک کے ساتھ ہے، جو اپنے پیدا کرنے والے کے ساتھ ہے، جو اپنے بنانے والے کے ساتھ ہے۔
حضرات گرامی قدر، گردش دورہ نے مجھے اس انداز میں جذب کر لیا اور اس انداز کے اندر مجھے اپنے اندر سمو لیا کہ مجھے اس بات کی فرصت ہی نہ ملی کہ میں اپنے خالق و مالک پہ غور کرتا، اپنے مقصد تحلیق کے اوپر غور کرتا۔ حضرات گرامی قدر، میں نے دائیں بائیں اپنی نظروں کو دوڑایا، میں حسینہ کی زلفوں کے پیچھے بھاگتا رہا، میں اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اپنے ذرائع اور وسائل کو استعمال کرتا رہا، لیکن میں نے اپنے مقصد تحلیق کو بلا دیا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے مجھے میرے مقصد تحلیق کو یاد کروایا کہ مجھے اور آپ کو کیوں بنایا گیا، جن و انس کو کیوں بنایا گیا۔ حضرات گرامی قدر، جن و انس کو بنانے کی غرض و غایت کیا تھی؟ ان کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آستانے کے اوپر جھکنے والے بن جائیں۔ حضرات گرامی قدر، ہمارا رب کون ہے؟ حضرات گرامی قدر، ہمارا پروردگار کون ہے؟ جس کے تعارف کے لیے، جس کی بندگی کے لیے، جس کی پوجا کے لیے، جس کے سامنے جھکنے کے لیے، جس کو شورنے کے لیے، جس کو پکارنے کے لیے، جس کے سامنے التجاؤں کو کرنے کے لیے، جس کے سامنے مالا، جس کے سامنے تکبیر کی مالا کو جپنے کے لیے، تسبیح گیت گانے کے لیے، استغفار کو پیش کرنے کے لیے، اپنی کمر کو حالت رکوع میں جھکانے کے لیے، اپنی زبین نیاز کو حالت سجدہ میں رکھنے کے لیے مجھے پیدا کیا گیا۔ حضرات گرامی قدر، کبھی ہم نے اپنے خالق کے بارے میں غور کیا، کبھی اپنے مالک کے بارے میں غور کیا؟ حضرات گرامی قدر، میں آج آپ کے سامنے اس بات کو رکھنے والا ہوں، اور دنیا کی معرفت کو حاصل کرنے والوں، ایٹم کی معرفت کو حاصل کرنے والوں، نیوکلیر انرجی کے بارے میں غور کرنے والوں، فیون اور فیوژن ریئیکشن، فشن اور فیوژن ریئیکشن کے بارے میں غور کرنے والوں، انٹرنیٹ کے بارے میں غور کرنے والوں، کیبل سسٹم کے بارے میں غور کرنے والوں، ٹیلی کمیونیکیشن کے بارے میں غور کرنے والوں، میں تمہارے سامنے اس بات کو رکھنا چاہتا ہوں کہ ٹیلی کمیونیکیشن کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی اساس کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے۔ جتنا وقت میں نے اس کے اوپر لگا دیا، جتنا وقت میں نے اس کے اوپر بتا دیا، شاید اس کے نتیجے کے اندر میرے جنرل نالج میں کچھ اضافہ ہو جائے گا، شاید اس کے نتیجے کے اندر میں کسی مجلس کے اندر گفتگو کرنے کے بارے میں قابل ہو جاؤں گا، لیکن حضرات گرامی قدر، سوچنے کی بات یہ ہے، اگر میں نے اتنا ہی وقت اپنے خالق کے بارے میں دیا ہوتا، اپنے مالک کے بارے میں دیا ہوتا، اس کی معرفت کو حاصل کرنے کی کوشش کی ہوتی، اس کے قرب کو تلاش کرنے کی کوشش کی ہوتی، اس کی بندگی کو بجا لانے کی کوشش کی ہوتی، اس کے سامنے اپنے سر کو جھکانے کی کوشش کی ہوتی، اس کے ذکر کی مالا کو جپنے کی کوشش کی ہوتی، تو آج میرا مقام ہی کچھ اور ہوتا، آج میرا انداز ہی کچھ اور ہوتا، آج میرے لیے آخرت کی منزلیں آسان ہو جاتی۔ حضرات گرامی قدر، آخرت کیا ہے؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ صحف ابراہیم و موسیٰ۔ اور تم تو دنیا کی زندگانی کے بارے میں سوچتے ہو، دنیا کی زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ دنیا کی خاتون جو ہے، دنیا کی حسینہ جو ہے، وہ ڈھل جانے والی ہے، بوڑھی ہو جانے والی ہے، وہ قبر کے اندر اتر جانے والی ہے، لیکن فیہن خیرات حسان، وہاں پر اللہ نے حسینائیں ایسی بنائی ہیں جن کی عمر کے اندر کوئی زوال نہیں، جن کے رنگ و روپ میں کوئی زوال نہیں۔ اور حضرات گرامی قدر، کیسی حسینائیں ہیں، اپنے شوہروں سے محبت کرنے والی، جو اپنے ساتھیوں کے ساتھ پیار کرنے والی، ہمیشہ رہنے والیاں ہیں۔ حضرات گرامی قدر، دنیا کا ایک کنال کا گھر تو مجھے بڑا مرغوب ہے، دنیا کا ایک کنال کا گھر تو مجھے نہایت مرغوب ہے، لیکن حضرات گرامی قدر، میں نے آخرت کے اس گھر کو بلا دیا کہ جس کا عرض جو ہے زمین و آسمان کے برابر ہے۔ حضرات گرامی قدر، دنیا کے اندر کیا ہے؟ میرے گھر کے اوپر میرے دادا کا نام کندہ تھا، میرے دادا جو تھے دنیا سے چلے گئے، میرے باپ کا نام کندہ ہے، آج میرا نام کندہ ہے، جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا میرے نام کو بھی مٹا دیا جائے گا، اس کے بعد جب میرا بیٹا دنیا سے چلا جائے گا اس کے نام کو بھی مٹا دیا جائے گا، لیکن آخرت کا گھر کیسا گھر ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آخرت کا گھر جو فردوس کے بالہانوں میں جنتی روحوں کے لیے تیار کر دیا گیا ہے، ایسا گھر ہوگا لا یبغون عنہا حولا، کہ جس کے بارے میں جنتیوں کی ایک ہی تمنا ہوگی کہ اس گھر سے کہیں اور نہ جایا جائے۔ حضرات گرامی قدر، کنال کے گھر سے انسان 2 کنال کے گھر میں جانا چاہتا ہے، 2 سے 8 کنال کے گھر میں جانا چاہتا ہے، 8 کنال کے گھر سے ایک بڑے فارم ہاؤس کے اندر منتقل ہونا چاہتا ہے، لیکن جنت کا گھر کیسا گھر ہے؟ خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، کہ جس کی تبدیلی کی
तमन्ना किसी इंसान के दिल के अंदर मौजूद नहीं होगी। हजरात गिरामी कदर, उस घर की फट्टी के ऊपर जब मेरा नाम लिख दिया जाएगा, मेरा नाम हमेशा के लिए बाकी रहेगा। उसके बाद कोई पोता दोता मेरे नाम को खुरच नहीं सकेगा। हजरात गिरामी कदर, सोचने की बात यह है कि मैंने अपने हालिक व मालिक की मारिफत को हासिल करने के लिए क्यों गौर नहीं किया, मैंने समझने की कोशिश क्यों नहीं की। मैं दुनिया की बादशाहतों के अंदर अटा रहा, मैं दुनिया की बादशाहतों के ऊपर गौर करता रहा। दुनिया के बेबस और बेकस बादशाह हजरात गिरामी कदर, उनकी बादशाहत की हमागीरियत जो थी वो मेरे आसाब के ऊपर असरअंदाज होती रही, मेरी सोचो फिक्र के ऊपर गिरफ्त करती रही। लेकिन मैंने अपने हकीकी बादशाह को बुला दिया, मैंने अपने मालिक को बुला दिया, मालिकुल मुल्क को बुला दिया, शहींशाह अफलाक व शहींशाह आफाक को बुला दिया। हजरात गिरामी कदर, मैं आपको अपनी एक हकीकी आप बीती सुनाना चाहता हूँ। ये 2016 की बात है कि मुझे जो किंग सुलेमान है उसकी तरफ से सऊदी अरब का विजिट करने का मौका मिला। हजरात गिरामी कदर, उस विजिट के दौरान मुशीरों के साथ, वजीरों के साथ मुलाकात हुई। यहाँ तक के खुद किंग सुलेमान के उस महल में जो हरम के पास ही मौजूद है उसके अंदर दाखिल होने का मौका मिला। हजरात गिरामी कदर, उस महल के बर्तनों को देखकर, उसके वाशरूमों को देखकर, उसकी गोल्ड प्लेटेड टूटियों को देखकर, उसके बुलंद बाला छतों को देखकर, उसके हुजम को देखकर, उसके ड्राइंग रूम को देखकर, उसके खाने की मेज को देख के हजरात गिरामी कदर बड़ा ही शिशदर हुआ, बड़ा ही हैरान हुआ। हजरात गिरामी कदर, लेकिन मुझे इस बात की भी तवक्को नहीं थी कि अल्लाह तबारक व तआला भी मुझे एक ऐसी चीज दिखलाने वाला है जो इस बादशाहत की हकीकत को हीरा करके रख देगी। इस बादशाहत की हकीकत को हीरा नहीं करेगी बल्कि मिटा के रख देगी। हजरात गिरामी कदर, अगले दिन ही मुझे इस बात का पैगाम मिला कि इस वक्त जो जमीन के ऊपर, बल्कि अगर ये बात कही जाए कि जो जमीन मैदानी इलाके हैं उनके अंदर एक बहुत बड़ी रसदगाह जो है, जो पूरे के पूरे निजाम शमसी का मुताला करती है, आसमान के सितारों का मुताला करती है, वो जो है बुर्ज मक्का जो क्लॉक टावर है उसके ऊपर बनाई गई है। हजरात गिरामी कदर, उसके बारे में बतलाया गया कि उस रसदगाह में आपको लेके जाया जाएगा। हजरात गिरामी कदर, पता नहीं अल्लाह की क्या हिकमत थी। हजरात गिरामी कदर, हम फ्लोरों को क्रॉस करते करते मुख्तलिफ लिफ्टों के जरिए उसके टॉप के ऊपर पहुंचे, जहां पर दुनिया की एक बहुत बड़ी गड़ी जो थी उसको नस्ब किया गया था। वहां बड़ी बड़ी दूरबीनें मौजूद थी जो आसमान के सितारों के ऊपर गौर करती थी, और इन सितारों के अंदर ऐसे ऐसे अजराम भी मौजूद थे कि जमीन की हकीकत क्या है, एक एक अजराम के अंदर लाखों जमीनों को समो दिया जाए तो फिर भी उस सूरत के अंदर जो है उस अजराम का हुजम बड़ा होता है। हजरात गिरामी कदर, मेरे जहन के अंदर इस बात का कोई तसव्वुर मौजूद नहीं था कि मैं आसमान की वसतों को देखने वाला हूँ। हजरात गिरामी कदर, जब मैं उसके टॉप के ऊपर पहुंचा तो वहां बड़ी बड़ी दूरबीनें मौजूद थी जो कई कई फुट तक दाएं और बाएं, ऊपर से नीचे मूव करती थी। हजरात गिरामी कदर, और एक एक मिलीमीटर के अंदर आसमान के मनाजर को कैच करती थी उनकी फुट फुट लंबी मूवमेंट के अंदर, और एक एक मिलीमीटर की मूवमेंट के अंदर बड़े बड़े अजीबो गरीब किस्म के जराम समाविया के जो थे खुतूत जो थे वो स्क्रीन के ऊपर भी मुनक्कस होते थे। हजरात गिरामी कदर, मैं जब उस रसदगाह में दाखिल हुआ मैंने अजीब मंजर को देखा कि 1 मिलीमीटर की मूवमेंट के दौरान इतनी बड़ी तादाद में लाखों सितारों को देखा। हजरात गिरामी कदर, मेरे जहन में यह ख्याल आया, वलकद जअलना फिस समाई बुरूजन व ज़य्यनाहा लिन्नाज़िरीन व हफ़िज़नाहा मिन कुल्लि शैतानिर रजीम इल्ला मन इस्तरका समा फ़अतबअहु शिहाबुम मुबीन। हजरात गिरामी कदर, मैंने इससे कबल 1-2 दिन कबल ही किंग सुलेमान की जो था महल के फानूसों को देखा था। आज मैं अपने बादशाह, हकीकी बादशाह के आसमान के फानूसों को देख रहा था, जिनमें एक एक फानूस जो था वो आसमानों के अंदर जो था खूबसूरती को बखेर रहा था, और एक एक फानूस जो था वो जमीन से कई लाख गुना बड़ा था। हजरात गिरामी कदर, मैंने लाखों करोड़ों सितारों को जब 1 मिलीमीटर की मूवमेंट में देखा, मैं इस बात को समझ गया कि हजरात गिरामी कदर, किंग सुलेमान के हाथ में तो छड़ी मौजूद थी चलने के लिए, लेकिन कायनात का हकीकी बादशाह वो है जो जमीनों आसमान को सहारा देने वाला है, बगैर किसी छड़ी के उठाने वाला है, बगैर किसी जो है सतूनों के उठाने वाला है। हजरात गिरामी कदर, अगर आपने लॉरेंस रोड के ऊपर जुमा पढ़ा हो तो आप इस बात का मुशाहदा कर सकते हैं, वहां बहुत बड़ी छत मौजूद है जिसके अंदर बहुत कम पिलर हैं, साइड की दीवारें जो है उसको सहारा देती हैं, और ऊपर से इस किस्म का शिकंजा मौजूद है कि जो उसकी छत को उठाए हुए है। हजरात गिरामी कदर, वो तकरीबन 1 केनाल के लगभग की इमारत की छत लोग बगैर पिलरों के देखते हैं, वो दीवारों के सहारे खड़ी है, लोग बड़ा ही हैरान होते हैं। लेकिन कभी आपने आसमां की छत पे गौर किया, ये लाखों किलोमीटरों के ऊपर फैला हुआ आसमान
क्या उसको सहारा देने के लिए कोई स्तून मौजूद है? क्या इसको उठाने के लिए कोई स्तून मौजूद है? इस आसमान को जमीन के ऊपर कौन सी चीज नहीं गिरने देती? अजराम समाविया के ऊपर कौन सी चीज गिरने नहीं देती? हजरात ग्रामी कदर, ये मेरे हालिक व मालिक का कानून कुदरत है, ये मेरे हालिक व मालिक की ताकतें हैं, जिसने करोड़ों की तादाद में अजराम समाविया को उस आसमान की छत के ऊपर लगा दिया और आसमान की छत के ऊपर लगने वाले उन सितारों के बारे में खुद समर का ऐलान फरमा दिया, वलकद जअलना फिस समाई बुरूजन वज़य्यनाहा लिन्नाज़िरीन। हमने आसमान को किंदीलों से मुज़य्यन किया। एक किंदील है जिसको तू जलाता है, किंदील है जो मेरे मालिक कायनात ने लगाई है। हज़रात ग्रामी कदर, मेरे मालिको कायन, मेरे मालिको खालिक जो हकीकी बादशाह है, हज़रात ग्रामी कदर, उसकी कायनात के मंजर को देखने के बाद मैं बड़ा ही मबहूत हुआ, मैं बड़ा ही हैरत ज़दा हुआ। मेरे ज़हन में यह ख्याल आया कि दुनिया के बादशाह मिट जाने वाले, दुनिया के बादशाह फना हो जाने वाले, लेकिन एक वही बादशाह है, हुवल अव्वल वल आखिर व ज़ाहिर वल बातिन, जो अव्वल भी है और आखिर भी है, ज़ाहिर भी है और बातिन भी है, जिसके ऊपर कभी भी ज़वाल नहीं आएगा, जिसकी बादशाह कभी भी नहीं मिटेगी, जिसकी बादशाह हमेशा बाकी रहेगी, जिसका ना जो कोई यौम विलादत है, जिसका ना कोई यौम जो है वफात है, जिसका ना कोई आगे है और जिसका ना कोई पीछे है। हजरात ग्रामी कदर, अल्लाह अहकमुल हाकिमीन, जब मैंने उसके तारुफ पे गौर किया तो उसके तारुफ के अंदर मुझे बड़ी बड़ी अजीब बातों के ऊपर गौर करने का मौका मिला। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। हजरात ग्रामी कदर, कायनात में जो अकेला होता है, हजरात ग्रामी कदर, वो बेकस होता है, बेबस होता है। इंसान को अपने मामलात को चलाने के लिए बेटों की फौजों की भी जरूरत होती है, दोस्त अहबाब की रिफाकतों की भी जरूरत होती है। हजरात ग्रामी कदर, इंसान जो होता है उसको खाने की जरूरत भी होती है, उसको पीने की जरूरत भी होती है। हजरात ग्रामी कदर, उसको नींद की जरूरत भी होती है और 6 दिन काम करने के बाद एक छुट्टी की जरूरत भी होती है। फिर मैंने अपने रब के ऊपर गौर किया। हजरात ग्रामी कदर, जिसने 6 दिन के अंदर आसमानों को बना दिया, 6 दिन के अंदर जमीनों को बना दिया, आसमान की छत के ऊपर उसने किंदीलों को सजा दिया, सूरज को बना दिया, सितारों को बना दिया, चौदहवीं के चांद को बना दिया, जमीन के ऊपर उसने फसले गुलो लाला को बना दिया, दरियाओं को बना दिया, पहाड़ों को बना दिया, समंदरों को बना दिया, फसले गुलो लाला को बना दिया, कपास को बना दिया, अनाज को बना दिया, जमीन के ऊपर तरह तरह की चीजों को पैदा किया। हजरात ग्रामी कदर, कहीं तंगनाइयों को पैदा किया, कहीं दुराहों को पैदा किया, कहीं चुराहों को पैदा किया, कहीं जिन्नों को पैदा किया, कहीं इंसों को पैदा किया, कहीं हिवानात को पैदा किया, कहीं निबादात को पैदा किया, कहीं जमादात को पैदा किया। और हजरात ग्रामी कदर, फरिश्तों को इतनी बड़ी तादाद में पैदा किया कि एक हम बैतुल्लाह में जाते हैं, वीजा लगवाने के बाद वहां पे लैंड करते हैं। हजरात ग्रामी कदर, तवाफ करने के बाद वहां से वापस आ जाते हैं, सही करने के बाद वहां से पलट आते हैं। हजरात ग्रामी कदर, आइन अल्लाह तबारक व तआला ने उसी तरह आसमानों के ऊपर एक बैतुल मामूर को बनाया है, जो बैतुल मामूर जो है फरिश्तों का किबला है, फरिश्तों की इबादत की जगह है। हजरात ग्रामी कदर, फरिश्ते जब उसमें दाखिल होते हैं 70,000 की तादाद में बैतुल मामूर का तवाफ करते हैं। हजरात ग्रामी कदर, जो एक मर्तबा बैतुल मामूर का तवाफ करने के बाद फरिश्तों की जमीयत अंदर चली जाती है और बाहर निकल आती है, हजरात ग्रामी कदर, क़यामत तक दोबारा उसकी कभी बारी नहीं आती। ऐसे आलम के अंदर फिर मुझे ये बात कहनी पड़ती है, ममा यालमु जुनूद रब्बिका इल्ला हू, कि मेरे परवरदिगार आलम जो है उसके लश्करों की तादाद को अल्लाह तबारक व तआला के सिवा कोई भी नहीं जानता। हजरात ग्रामी कदर, मेरा अल्लाह इतना बड़ा खालिक है और मेरा अल्लाह इतना बड़ा अलीम और अल्लाम है कि हजरात ग्रामी कदर, जब मैं उसकी सिफ्त तहलीक पे गौर करता हूँ, उसके सिफ्त इल्म पे गौर करता हूँ तो मैं हैरान रह जाता हूँ। हजरात ग्रामी कदर, मेरी अपनी हकीकत और अपनी हैसियत जो है बिल्कुल मेरे अपने सामने मदम हो जाती है। हजरात ग्रामी कदर, मेरा अल्लाह कितना बड़ा अलीम और अल्लाम है, मेरा अल्लाह हर चीज के ऊपर किस तरह कुदरत और दस्तरस रखने वाला है। हजरात ग्रामी कदर, छोटी सी मिसाल आपको देकर बात को मजीद आगे बढ़ाता हूँ। हजरात ग्रामी कदर, अरबों की तादाद में इंसानों को पैदा किया, हर दौर के अंदर अरबों की तादाद में इंसानों की रूहों को कब्ज करने वाला। हजरात ग्रामी कदर, हर रात इंसान सोता है, 7 अरब की तादाद में सोने आलम इस हकीकत को जानने वाला है। मैंने 10 मिनट के अंदर कितनी मरतबा सांस लिया, हजरात ग्रामी कदर, मैं इस बात को नहीं जानता, लेकिन मैंने अपने योम विलादत से लेकर आज के दिन तक जितनी मरतबा सांस लिया मेरा परम मैंने भुला दिया, लेकिन मेरा रब मेरी जिंदगी के अंदर होने वाले किसी हादसे को नहीं भूला। कितने ही रोटी के नवाले ऐसे थे जिनको मैंने खाते हुए गिना नहीं, लेकिन मेरा परवरदिगार आलम किसी नवाले को नहीं भूला। हजरात ग्रामी कदर, कितनी ही चावल ऐसे थे जो मेरे वजूद में चले गए, मैंने कितने ही चावलों को बुला दिया,
لیکن میرا پروردگار عالم چاول کے کسی ایک ذرے کو نہیں بھولا. حضرات کرام ہے اس کے علم کے مطابق اور اس کی اجازت کے ساتھ گرتا ہے. حضرات کرام معرفت کو حاصل کرنے کی کوشش کی. حضرات گرامی قدر کیا میں نے اپنے خالق اور مالک کو کبھی پہچاننے کے لیے اپنے وقت کو بتایا، اپنی توانائیوں کو لگایا، اپنی سوچ و فکر کے گھوڑوں کو دوڑایا؟ حضرات گرامی قدر میں نے کبھی اس چیز کے اوپر غور کیا کہ میرا خالق اور میرا مالک کتنا بڑا خالق ہے؟ حضرات گرامی قدر دنیا کے اندر مصور تصویر بناتا ہے، 3 چیزوں کے ساتھ بناتا ہے. حضرات گرامی قدر بغیر رنگ کے بناتا ہے، اور حضرات گرامی قدر بغیر روشنی کے بناتا ہے، اور سالڈ کہنا بھی نہیں جانتی. لیکن میرا رب وہ ہے اللہ تعالی الانسانی ہی فجعلناہ سمیعا بصیرا، اس کو سمیع بھی بنا دیا، اس کو سننے والا. ذو سنۃ ولا نوم، حضرات اس لیے وہ اولاد کی ضرورت سے بے نیاز. حضرات گرامی قدر مجھے جو ہے بلوغ جواب دے نہیں، پوری کائنات جو ہے وہ اس کو بتلانے والا ہے. لیکن پوری عالم کے اندر اس کشتی کے اندر اوپر ایک چڑیا تھی، اس چڑیا نے چونچ کے سنی قدر اللہ قادر مطلق ہیں، اللہ علیم بذات کی پہچان کے لیے سجایا گیا، اس کی پوجا کے لیے سجایا گیا، اس کے سامنے جھکنے کے لیے سجایا گیا. حضرات کرام نجی اللہ سے لے کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ تک، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے لے کر جناب موسیٰ کلیم اللہ تک، اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک، وہ اسی دعوت کو لے کے آئے کہ اپنی جبین نیاز کو جب بھی جھکایا. بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب تو سارے ہی مانتے ہیں، ان تحت ارجلہم، اگر وہ حقیقی معنوں میں تورات اور انجیل کو جھکنے کے ساتھ، اس کے سامنے مناجات کو کرنے کے ساتھ. حضرات گرامی قدر ایک تو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے پوجا کرنا، اور پوجا کا دوسرا رخ یہ ہے کہ میں ویسے ہی مجبور ہوں، میں ویسے ہی کمزور ہوں، مجھے ہر آن ہر لحظہ ایک سہارے کی ضرورت ہے. حضرات گرامی قدر میری ماں جو تھی وہ دنیا کے اندر مجھے چھوڑ کے چلی گئی. میں کس کے گرامی قدر جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال دی، ان کو اپنی تائید خاص کے ساتھ نواز دیا، جو نبیوں کی مدد کرنے والا اور نبیوں کے ساتھ ساتھ اس امر کا بات کا اعلان فرما دیا، مجھ پہ حق ہے اپنے مومن بندوں کی مدد کر. وہ اندھیروں غاروں سے باہر نکالنے والی ذات میرے پروردگار عالم کی ذات. بے شک زمین و آسمان کی تخلیق میں رات اور دن کے آنے جانے میں نشانیاں عقل والوں کے لیے. کون سے عقل والوں کے لیے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اٹھتے بیٹھتے ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. ربنا انک من تدخل النار فقد خزیتہ وما للظالمین من انصار. اللہ جس کو تو نے آگ میں داخل کر دیا اس کا تو بیڑا غرق ہو گیا. وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا تو کوئی بھی مددگار نہیں ہے. حضرات گرامی قدر زمین و آسمان کی تخلیق کے اوپر غور و فکر کرنے کے بعد ہمیں اپنے خالق و مالک کو پہچاننا چاہیے، اور ہمیں اس حقیقی بادشاہ اور حقیقی الہ اور حقیقی رب کو پہچاننا چاہیے، جس نے ہمیں عدم سے وجود دیا، جس نے زندگی کی سانسیں دی، جس یہ سانسیں اللہ تعالیٰ کی امانت ہیں. ہم دنیا میں آئے ہیں کھیل تماشے کے لیے نہیں آئے، ہم دنیا میں آئے ہیں فقط مال و اسباب کو جمع کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم دنیا میں آئے ہیں فقط شادی بیاہ کو کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم دنیا میں آئے ہیں فقط خوش شراکی کے لیے نہیں آئے، ہم دنیا میں آئے ہیں فقط خوش لباسی کے لیے نہیں آئے، بلکہ ہماری تحلیق کا مقصد کچھ اور ہے. وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا ان کنا فاعلین. اللہ نے زمین و آسمان اور ان کے مابین جو کچھ بھی بنایا ہے کھیل تماشے کے لیے نہیں بنایا. اگر کھیل ہی کھیلنا ہوتا تو اللہ کسی اور طریقے سے بھی کام کر سکتا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ نے جن و انس کو اگر بنایا ہے اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کتنی بڑی ہے، اللہ کتنا اکبر ہے. حضرات گرامی قدر ویسے تو کچھ باتوں سے اس کے علم کے ساتھ، اس کی تحلیق کے ساتھ آپ ان باتوں کو سمجھ چکے ہوں گے، لیکن جب میں زمین و آسمان کی تحلیق کے اوپر غور کرتا ہوں تو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دو بڑی مخلوقات نظر آتی ہیں. وسیع کرسی السماوات والارض، ایک اس کی کرسی ہے جس نے ساتوں آسمانوں زمینوں کو لپیٹا ہوا ہے، ایک اس کا عرش ہے جہاں پر خود مالک کائنات مستوی ہیں. حضرات گرامی قدر مجھے یہ بات علم میں آتی ہے تو حیران رہ جاتا ہوں. وہ کرسی جس نے پوری کائنات کو گھیرا ہوا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے مقابلے اتنی چھوٹی ہے، گویا کہ لکو تک صحرا کے اندر
اندر انگوٹھی کے چھلے کو پھینک دیا جائے، جس طرح چھلا جو ہے صحرا کی وسعت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس طرح کرسی جو ہے وہ عرش کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ حضرات گرامی کہتے ہیں کرسی اتنی بڑی ہے، عرش کتنا بڑا ہے اور عرش والا کتنا بڑا ہوگا۔ حضرات گرامی کہتے ہیں چنانچہ ہمیں اس اکبر ذات کو اور اس علیم ذات کو اور اس خالق اور اپنے مالک کو حقیقی معنوں میں پہچان کے اس کے سامنے اپنے سر کو جھکانا چاہیے اور اس کی بندگی کو بجا لانا چاہیے، اور اپنی زندگی کی ڈائریکشن کو درست کر کے اپنی زندگی کے مقصد کو زمین کے اوپر اپنے آمد کے حقیقی مقصد کو پہچاننے کی جستجو کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حقیقی معنوں میں اپنے مقصد تخلیق کو سمجھنے کی توفیق دے اور اپنی بندگی کو بجا لانے والے لوگوں میں شامل فرمائے، اپنے سامنے جھکنے والوں اور اپنی بارگاہ کے اندر آ کے ہاتھوں کو پھیلانے والوں اور اپنی بارگاہ میں رکوع کرنے والوں اور اپنی بارگاہ میں سجدہ کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔